بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يصب منه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، خواتین اسلام، عزیز بچوں، ہر قسم کے حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اللہ رب العالمین شافی ہے. جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو وہی شفا دینے والا ہے. بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حاضرین جمعہ، گزشتہ جمعہ نعمت صحت کے تعلق سے چند باتیں رکھی گئی تھی کہ صحت اور تندرستی یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے. صحت کا الٹا بیماری ہے، انسان کا لاغر اور کمزور ہو جانا ہے. دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں جو بیمار نہ ہوتا ہو، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، فقیر ہو یا بادشاہ ہو، یا اللہ رب العالمین کا برگزیدہ بندہ نبی اور رسول ہی کیوں نہ ہو. اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کے واقعات میں ایوب علیہ السلام کی بیماری کا خاص طور سے تذکرہ کیا ہے کہ ایوب علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے سچے نبی اور رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کے پاس بھی آزمائش بیماری کی شکل میں آئی ہے. احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماریوں کا تذکرہ ملتا ہے، خاص طور سے آخری وقت میں جب اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو کس طریقے سے آپ بیمار ہوئے، اس بیماری کے عالم میں آپ کا علاج کس طریقے سے کیا گیا، خاص طور سے احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماریوں کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ گویا اللہ رب العالمین کا یہ دستور اور قانون ہے کہ اللہ کے بندے اس دنیا میں آتے ہیں تو بیمار بھی ہوتے ہیں، لہذا بیماری کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جہاں صحت اور تندرستی کے انسانی زندگی میں فائدے ہیں، وہی بیماری کی بھی کئی حکمتیں ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا کوئی بھی کام عبث اور بیکار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیماری کو پیدا فرمایا تو اس بیماری میں بھی بیمار ہونے والے کے لیے کئی فائدے مضمر ہیں، کئی فائدے چھپے ہوئے ہیں۔ اگر ایک انسان یہ جان لے کہ بیماری کی حکمتیں کیا ہیں اور بیمار ہونے کے بعد اسے کیا کیا فائدے ملتے ہیں تو کبھی بھی انسان بیماری کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا ہے، اور کبھی بھی انسان بیماری کے آ جانے کے بعد اپنی زبان پر لفظ شکایت نہیں لا سکتا ہے کہ میں بیمار ہوں، میں ہی بیمار کیوں پڑ رہا ہوں، یا میرے ہی گھر میں بیماریاں کیوں آ رہی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو بیماری کے تعلق سے کہ بیماری کی حکمتیں کیا ہیں جاننا ضروری ہے، تاکہ کبھی انسان شریعت اسلامیہ سے اعراض نہ کرے۔ بیماری کی کئی حکمتیں ہیں۔ بیماری کی ایک حکمت اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا اٹل قانون ہے۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے، امتحان کا گھر ہے، یہاں ہر کسی کو اللہ آزماتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں ہر کسی کو آزماتا ہے۔ یہ دنیا کی زیب و زینت، انسانوں جن کی پیدائش کا ایک ہی مقصد ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ رب العالمین انسانوں کو آزمائے کہ تم میں سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ تو بیماری بھی ایک آزمائش ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اسی بیماری کے ذریعے سے اپنے مومن بندوں کو آزماتا رہتا ہے۔ بلکہ جب ایک انسان کو اللہ بیماری دیتا ہے تو یاد رکھیں یہ آزمائش اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ اذا احب اللہ قوما ابتلاهم، کہ جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، ابتلاهم، تو اللہ اسے آزماتا ہے۔ اللہ رب العالمین مختلف شکلوں میں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، کبھی مال کی کمی کر کے آزماتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین بیماری دے کر کے آزماتا ہے، تو کبھی اللہ رب العالمین نعمت صحت عطا کر کے آزماتا ہے۔ گویا یہ اللہ رب العالمین کا اٹل قانون ہے کہ اس دار فانی کے اندر آزمائش ہو کر کے رہے گی۔ جس کا ایمان جتنا پختہ ہے، جس کے پاس توحید کی دولت جتنی زیادہ بہترین ہے، اسی اعتبار سے اللہ رب العالمین آزماتا رہتا ہے۔ دنیا میں سب سے اونچے مرتبے والے انبیاء کرام ہیں، تو انبیاء کرام کی آزمائشیں زیادہ سے زیادہ ان کے ایمانی لیول کے اعتبار سے ہوتی رہتی تھی۔ گویا بیماری کا آ جانا یہ انسان کے لیے آزمائش ہے، تاکہ اللہ رب العالمین اس آزمائش کے ذریعے سے مومن انسان کی زندگی کو نکھار دیتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یرید اللہ بہ خیرا یصیب منہ، کہ جس بندے کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس انسان کے ساتھ، جس مومن بندے اور بندی کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، یصیب منہ، تو اللہ رب العالمین اسے مصیبت میں، آزمائش میں گھیر دیتا ہے۔ گویا ایک انسان کی بیماری یہ اللہ رب العالمین کے خیر کی دلیل ہے کہ اللہ فلاں مومن بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ اس کی زندگی میں آزمائشیں ڈال رہا ہے، اسے بیماریوں کے ذریعے سے آزما رہا ہے۔ تو بیماری کی سب سے اہم حکمت اور سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بیماریوں کے ذریعے سے
بندے مومن کو آزماتا رہتا ہے کہ کون ایسا بندہ ہے آزمائش کے بعد جس کی زندگی میں نکھار آ جاتا ہے، اور کون سا ایسا بندہ ہے کہ آزمائش کے بعد جس کی زندگی بکھر جاتی ہے۔ بندے مومن کی زندگی میں آزمائشوں کے بعد نکھار آ جاتا ہے، آزمائش کے بعد بندے مومن کی زندگی سنور جاتی ہے، بہترین ہو جاتی ہے۔ اور جو ایمانی دعوے کے باوجود جھوٹا ہے، منافق ہے یا ایمانی دعویٰ کا ہے لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کر رہا ہے، آزمائش کے آنے کے بعد منافقین کی زندگی میں بکھار آ جاتا ہے، وہ بکھر جاتے ہیں، وہ منتشر ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے فیصلے پر اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو انسان کی زندگی میں آنے والی مصیبتیں جو بیماری کے شکل میں آتی ہے، ہمیشہ انسان یہ ذہن میں بٹھا لے کہ اللہ کی جانب سے میری آزمائش ہو رہی ہے، اور اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے، جس بندے کے ساتھ اللہ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اسے آزماتا ہے، کبھی بیماری دے کر کے، کبھی مال میں کمی کر کے۔ آزمائش جب ایک بندے کو اللہ آزماتا ہے تو اس کی دوسری اہم حکمت اور بیماری کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے۔ انسان سے جانے انجانے میں بندے مومن سے چاہے مرد ہو یا خاتون ہو، ہر آن ہر گھڑی اللہ کی نافرمانی ہوتی رہتی ہے۔ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کبیرہ گناہ کبھی صغیرہ گناہ کرتا رہتا ہے، تو اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کے نام اعمال میں کئی کبیرہ گناہ اور کئی صغیرہ گناہ ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان بیماریوں کے ذریعے سے ان گناہوں سے بندے مومن کو پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک انسان کے اگر کانٹا بھی چبھتا ہے جس کی وجہ سے اسے تکلیف لاحق ہوتی ہے، یہاں بھی اللہ رب العالمین اس تکلیف کے ذریعے سے بندے مومن کی جو سیئات ہے، جو گناہ کے کام ہے، اللہ رب العالمین اس بیماری کی وجہ سے پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے، تاکہ جب اس کا انتقال ہو اور یہ اللہ سے ملاقات کرے تو یہ پاک اور صاف زندگی لے کر اللہ رب العالمین کے یہاں حاصل ہو سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تعلق سے فرمایا کہ ما یغال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، کہ برابر اللہ رب العالمین بندے مومن کو یا ایک بندی کو آزماتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کبھی اس کے مال کے ذریعے سے آزماتا ہے، کبھی اولاد کے ذریعے سے آزماتا ہے، کبھی خود انسانی جسم کے ذریعے سے بیماری دے کر کے آزماتا ہے۔ بار بار آزمائشیں آتی رہتی ہے، حتی یلقى اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرتا ہے کہ اس کے جسم پر ایک بھی خطیئہ کا اثر نہیں ہوتا، ایک بھی گناہ کا اثر باقی نہیں رہتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے جس نعمت کو ہم برا جانتے ہیں کہ بیماری آنے کے بعد شکوہ اور شکایتیں کرتے ہیں، بیماری آنے کے بعد واویلا مچاتے ہیں، لیکن یہی بیماریاں ہمارے گناہوں کے لیے بہترین کفارے کا سامان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مثال دے کر کے صحابہ کرام کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جس طریقے سے پت جھڑ کے موسم میں پتے گرتے ہیں، اسی طریقے سے بندے مومن کی آزمائش کے بعد یا بندے مومن کے بخار کے بعد یا بندے مومن کے سر درد کے بعد یا جو بیماریاں اسے لاحق ہو رہی ہیں، اس کے بعد اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو ایسے ہی جھاڑ دیتا ہے جس طریقے سے پت جھڑ کے موسم میں پتے جھڑتے رہتے ہیں، گرتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی ایک عظیم حکمت ہے، جس حکمت کی وجہ سے جب بندے مومن کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، میدان محشر میں حاضر ہوگا، وہاں یہ تمنا کر رہا ہوگا کاش میری پوری زندگی میں آزمائشیں ہی آزمائشیں آتی رہتی۔ آج جب آزمائشوں کا پھل مل رہا ہے، صبر کا پھل مل رہا ہے، تو بندہ مومن کل میدان محشر میں یہ تمنا کرے گا کہ میری پوری زندگی اگر آزمائشوں سے گھری ہوئی رہتی، یہاں تک کہ میرے جسم کو کینچیوں سے کاٹ بھی دیا جاتا، تب بھی میں اللہ کے لیے صبر کرتا، کیونکہ اللہ رب العالمین
آزمائشوں کے بعد صبر کا جب اللہ اجر دے گا تو ہر انسان یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا کی زندگی میں بیماریاں ہی بیماریاں رہتی، دنیا کی زندگی میں مصیبتیں ہی مصیبتیں رہتی، تاکہ آج میدان محشر میں مجھے بھی اللہ رب العالمین صبر کا پھل دے رہا ہوتا۔ بیماری کا ایک فائدہ اور بیماری کی حکمت یہ ہے کہ جہاں ہمارے گناہوں کو اللہ بیماری کی وجہ سے مٹاتا رہتا ہے، وہیں اللہ رب العالمین بیماری کے ذریعے سے درجات کو بلند کرتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک انسان کے مقدر میں اگر 10 نمبر لکھ دیا ہے، 10 درجہ لکھ دیا ہے، لیکن ایک انسان عمل کر رہا ہے، ٹوٹے پھوٹے اس کے عمل اس کے 5ویں منزلے تک پہنچا پا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے نام اعمال میں، اللہ رب العالمین نے اس کی تقدیر میں 10 درجہ لکھ دیا ہے کہ اس کا مقام 10 درجے پر ہے، لیکن وہ اتنا عمل نہیں کر پا رہا کہ 10ویں درجے تک پہنچ سکے۔ تو اللہ رب العالمین بیماریوں کے ذریعے سے اللہ اسے ثواب دیتا رہتا ہے، بیماریوں کے ذریعے سے اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ بیماریوں کی وجہ سے نمبر 6، نمبر 7، پھر نمبر 8، پھر نمبر 9 اور نمبر 10 منزلے پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین بیماریوں کے ذریعے سے بندے پر احسان کرتا ہے۔ جس طریقے سے ایک ڈاکٹر ایک انسان پر احسان کرتے ہوئے کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے جسم کے کچھ حصے کو اس لیے کاٹتا ہے کہ کاٹنے کے بعد، آپریشن کے بعد اس کی زندگی باقی رہ سکتی ہے، وہ اللہ رب العالمین جو احکم الحاکمین ہے، وہ اللہ رب العالمین جو ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بندے کے پاس زیادہ نیکیاں نہیں ہے، نیکیوں کا ذخیرہ نہیں ہے، اور اللہ اسے اعلیٰ درجے پر پہنچانا چاہتا ہے، تو بیماریوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اسے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر پہنچاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں کے تذکرے کے بعد فرمایا الا كتبت له بها درجہ ومحیت عنه بها خطیئہ، کہ اللہ بیماری کے ذریعے سے، اللہ درد سر کے ذریعے سے، اللہ بخار کے ذریعے سے، کانٹے سے ہونے والی تکلیف کے ذریعے سے اللہ رب العالمین جہاں گناہوں کو معاف فرماتا ہے، وہی بندے کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جانب اشارہ فرمایا کہ ان العبد اذا سبقت له من الله منزلہ فلم يبلغها بعمل ابتلاه الله في جسده او ماله او في ولده، کہ بندہ مومن نیک عمل کرتا رہتا ہے لیکن اس درجے تک وہ پہنچ نہیں پا رہا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے آزماتا ہے، کبھی جسمانی آزمائش کے ذریعے سے، کبھی اولاد کی آزمائش کے ذریعے سے، کبھی مال میں کم کر کے اللہ اسے آزماتا ہے تاکہ میرا بندہ مومن اس درجے پر فائز ہو جائے۔ اگر اللہ رب العالمین نے کسی کی قسمت میں یہ لکھ دیا ہے کہ یہ بندہ مومن شہید کے درجے پر فائز ہونے والا ہے، لیکن اسے زندگی میں کبھی مارکے میں جانے کی نوبت نہ آ سکی، کبھی زندگی میں میدان جہاد میں نہ جا سکا، لیکن اللہ نے لکھ دیا ہے کہ بندہ مومن کے نامہ اعمال میں یا اس کا درجہ شہادت کا درجہ ہے، پھر اللہ رب العالمین اسے اسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے کہ اسی بیماری میں وہ فوت ہو جاتا ہے۔ جیسے طاعون کی بیماری ہے، پیٹ کی بیماری ہے، ان بیماریوں میں فوت ہونے والے کو اللہ شہادت کے مرتبے پر فائز کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ رب العالمین کی عظمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ بندہ مومن کو کبھی کبھار اللہ بیماریوں کے ذریعے سے شہادت کے مرتبے پر فائز کر دیتا ہے، اگرچہ اس کا انتقال بیماری کی حالت میں فطری موت پر ہو رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین خاص بیماریوں کے ذریعے سے اسے شہادت کے درجے پر فائز فرما دیتا ہے۔ یہ بیماریوں کی حکمت ہے، یہ بیماریوں کا فائدہ ہے۔
بیماری کی حکمت یہ ہے کہ بیمار انسان کو اللہ اپنے سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ جانتا ہے کہ میرا یہ بندہ عاصی ہو چکا ہے, نافرمان ہو چکا ہے, رب کا باغی بن کر زندگی گزار رہا ہے, یہ مسجدوں سے دور ہے, یہ گریہ وزاری سے دور ہے, یہ اللہ کے کلام سے دور ہو چکا ہے, یہ اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے. لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ مجھ سے قریب ہو جائے, میرا یہ بندہ مسجدوں سے قریب ہو جائے, میرا یہ بندہ اللہ کی یاد سے قریب ہو جائے. پھر اللہ اسے بیماریوں کے ذریعے سے آزماتا ہے. بیماری کے آنے کے بعد بندہ مومن اللہ سے قریب ہوتا ہے, روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, گریہ وساری کرتا ہے, اللہ کے حضور حاضری دیتا ہے, توبہ اور استغفار کرتا ہے, اور اللہ سے یہ کہتا ہے کہ اللہ بیماری سے پہلے جو میں نافرمان تھا, بیماری سے پہلے میں تیری بغاوت کر رہا تھا, اے اللہ اگر تو نے شفا جیسی نعمت عطا فرمائی, میں تیرا حقیقی بندہ بن کر زندگی گزاروں گا, میں مسجدوں کا آباد کرنے والا بن کر زندگی گزاروں گا. آج دنیا میں کتنی ایسی مثالیں ہیں کہ ایک بندہ بڑا نافرمان تھا, سرکشی پر سرکشی کر رہا تھا, اللہ کی بغاوت کر رہا تھا, اللہ کے قانون کو توڑ رہا تھا, لیکن اچانک اللہ نے ایسی بیماری میں اسے آ گھیرا جس بیماری کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے, اللہ کے پاس حاضری دینی ہے, اللہ کو جواب دینا ہے. اسے احساس ہو جاتا ہے, اور احساس ہونے کے بعد اس بیماری کے بعد وہ اللہ سے جڑ جاتا ہے, اللہ سے اپنے لو لگاتا ہے, اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. کتنے ایسے بیمار ہیں کہ بیماری سے پہلے, مریض ہونے سے پہلے اللہ کے قانون کو توڑنے والے تھے, لیکن بیماری کے بعد اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے, اللہ سے قریب ہونے والے, اللہ سے لو لگانے والے بن جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر فرمایا کہ اللہ انہیں ہر طریقے سے آزماتا ہے, لعلہم یتضرعون, اللہ یہ چاہتا ہے تاکہ میرے یہ بندے اللہ کے سامنے روئے, اللہ کے سامنے گڑ گڑائے, اللہ کے سامنے آنسو بہائے, اور آنسو بہا کر اللہ کے قریبی بن جائے. ماضی قریب میں جلد ہی ایک ایسے نوجوان کا قصہ بار بار بیان کیا جاتا ہے جو بڑا سرکش تھا, اللہ کا باغی بندہ تھا, لیکن وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے, اور ڈاکٹر یہ کہہ دیتے ہیں چند مہینوں کا بس اس دنیا میں مہمان ہے. اسے احساس ہوتا ہے کہ اس وقت تک میں اللہ کی نافرمانی میں ڈوبا رہا, اللہ کے قانون کو توڑتا رہا, اللہ کی سرزمین میں اللہ ہی کا کھا کر اللہ ہی کی نافرمانی کرتا رہا. اسے احساس ہوتا ہے, اور بیماری آنے کے بعد, اس بیماری آنے کے بعد وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے, اللہ کا قریبی بندہ بن جاتا ہے. وہ ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ اللہ تیرا احسان مجھ پر یہی ہے کہ تو نے کینسر جیسا مرض مجھے دیا تاکہ میں تیرا قریبی بن جاؤں, میں تیرا خاص بندہ بن سکوں. گویا اس نے کینسر کو بھی اللہ کی نعمت سمجھا, اللہ کا احسان سمجھا. اس بیماری کے بعد میں اللہ سے جڑ سکا. اس کے بعد وہ 1-2 سال تک زندگی گزارتا رہا, اللہ کی عبادت میں لگا رہا, اور اپنے مال کے ذریعے سے غریبوں کی مدد کرتا رہا. گویا وہ اس دنیا سے جا رہا ہے تو اللہ کا خاص مقرب بندہ بن کر جا رہا ہے. یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ بیماری کے ذریعے سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اللہ سے قریب ہو جائے. وہ بندہ جو جنت سے دور ہو رہا ہے, بیماری کے ذریعے سے اللہ اسے جنت سے قریب کرنا چاہتا ہے. اس لیے کبھی بیماریوں کو ہلکے میں نہ لے, بیماریوں کو اللہ رب العالمین کا عذاب نہ سمجھے, اور بیماریوں کو ہمیشہ شکوہ اور شکایت کے ساتھ نہ گزارے. بلکہ اگر تقدیر میں بیماری اللہ نے لکھی ہے اور بیماری آ چکی ہے تو اللہ رب العالمین کے ہمیشہ ہم تو ثنا کرتا رہے کہ اللہ تیرا شکر ہے, تو نے بہت ساری بیماریوں سے, بہت ساری چیزوں سے میری حفاظت فرمائی ہے. اللہ رب العالمین بیماریوں کے ذریعے سے بندے کی حیثیت کو یاد دلاتا ہے. وہ بندہ جو اللہ کا پاپی بن چکا ہے, وہ بندہ جو مال کے ذریعے سے سرکشی کر رہا ہے, وہ بندہ جو اپنی زبان کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کو ستا رہا ہے, وہ بندہ جو اپنی زبان کے ذریعے سے, اپنے ہاتھ کے ذریعے سے, اپنے قدم کے ذریعے سے سرکشی پر اتارو ہو چکا ہے, کبر اور غرور میں مبتلا ہو چکا ہے, اللہ بیماری دے کر کے اسے یاد دلاتا ہے کہ بندہ تو آج بھی کمزور ہے. وہ خلق الانسان ضعیفا, انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے. پھر اللہ رب العالمین
بندوں کو آزماتا ہے بیماری کے ذریعے سے. کبھی اس ہاتھ کو اللہ رب العالمین شل کر دیتا ہے، یعنی اب اس کا ہاتھ کام نہیں کرتا ہے. کبھی اللہ رب العالمین زبان پر تالا لگا دیتا ہے، زبان کو بند کر دیتا ہے لقوہ کے ذریعے سے. اب وہ زیادہ بول نہیں سکتا ہے، غیبت نہیں کر پا رہا، چغلی نہیں کر پا رہا، گالیاں نہیں دے پا رہا ہے. اللہ اسے دنیا میں یہ دکھاتا ہے کہ بندہ کل اس زبان کے ذریعے سے، اس ہاتھ کے ذریعے سے، ان صلاحیتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی اس دھرتی پر فساد برپا کر رہا تھا. آج تو زندہ ہو کر کے بھی اللہ تجھے احساس دلا رہا ہے آج بھی تو کمزور ہے، کل بھی تو کمزور تھا اور آئندہ بھی تو کمزور رہنے والا ہے. اور کبریائی کا حقدار صرف اللہ رب العالمین ہے. تیرے لیے غرور نہیں ہے، تیرے لیے کبر نہیں ہے. تو حقیر پانی سے پیدا کیا گیا ہے، تو پہلے بھی کمزور تھا، آج بھی ہمیشہ کمزور ہے. اللہ رب العالمین کا محتاج ہے. اللہ چاہے تو اس سانس کو روک دے، اللہ چاہے تو آنکھوں کی قوت کو چھین لے، اللہ چاہے تو کان کی قوت کو سلب کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو اس جسم کی حرکت کو ایک آن میں بند کر سکتا ہے. وہ اللہ بیماریوں کے ذریعے سے انسان کی اوقات اور انسان کی حیثیت کو دکھاتا ہے کہ انسان تیری اوقات کیا ہے، انسان تیری حیثیت کیا ہے. وہ اللہ رب العالمین ہمیں درس دے رہا ہے ان بیماریوں کے ذریعے سے. اللہ احساس دلا رہا ہے کبھی طاقت کے آنے کے بعد کترانا نہیں، کبھی قوت کے آنے کے بعد کترانا نہیں. قوت کے آنے کے بعد ہمیشہ جھک کر عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنا، تاکہ اللہ کا حقیقی بندہ بن کر زندگی گزار سکے. کبھی اللہ رب العالمین کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ جب بیماریاں سماج میں بڑھ جاتی ہے اور ایسی بیماریاں پورے سماج کو گھیر لیتی ہے، تو گویا یہ اللہ کے عذاب کی ایک شکل بھی ہوتی ہے. کبھی کبھار اللہ رب العالمین جب سماج میں بے حیائی پنپنے لگ جاتی ہے، بے حیائی کے سامان بیچے جانے لگ جاتے ہیں اور ہر گھر میں بے حیائی کا بازار گرم کیا جا رہا ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین ان فواحش کے آنے کے بعد، بے حیائی کے آنے کے بعد، زنا عام ہو جانے کے بعد، اس طرح کے کام جب عام ہو جاتے ہیں اس سماج میں اللہ رب العالمین ایسی بیماریوں کو نازل فرماتا ہے جو ہمارے باپ دادا آبا اور اجداد نے کبھی سنا بھی نہیں ہے، کبھی دیکھا بھی نہیں ہے. تو کبھی کبھار اللہ بیماری کے ذریعے سے اس سماج کو احساس دلانا چاہتا ہے کہ سماج کو بگڑتا جا رہا ہے، اللہ کا باغی بنتا جا رہا ہے. اب بھی وقت ہے اس چھوٹے عذاب کے ذریعے سے اپنی اصلاح کر لے، ورنہ آخرت میں اس سے سخت عذاب ہونے والا ہے. اللہ رب العالمین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جانب اشارہ فرمایا کہ الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا. یہ ایسی بیماریاں، ایسے طاعون اور ایسی بیماریوں میں اللہ سماج کو گھیر لیتا ہے کہ ان کا نام بھی لوگوں نے سنا نہیں ہے. آج ہم سب جانتے ہیں ایسی ایسی بیماریاں سماج میں پنپ رہی ہے، وبائی بیماریاں پھیل رہی ہے. یہ کہیں نہ کہیں سماج میں فحاشیت کی وجہ سے ہے کہ سماج میں آج فحاشی بڑھتی جا رہی ہے، زنا بڑھتا جا رہا ہے. ضرورت ہے ہم سب اپنے گھروں سے بے حیائی کو روکنے کی کوشش کریں، سماج سے بے حیائی کو روکنے کی کوشش کریں، کہیں اللہ کا عذاب ہم سب کو نہ آ گھیرے. اللہ رب العالمین اس بیماری کی حکمت کے ذریعے سے کئی حکمتیں ہیں. اللہ رب العالمین بیماری دے کر کے بندے مومن کو احساس دلاتا ہے اس نعمت صحت کا جس کا احساس اکثر و بیشتر مسلمانوں کو نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی ناقدری کرتے ہیں. ایک نعمت صحت ہے. اللہ جب آزماتا ہے بیماری کے ذریعے سے اسے بندے کو احساس ہوتا ہے کہ ہاتھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت تھی، آنکھیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت تھی. یہ کان بیماری جب آ جاتی ہے پھر بندے کو احساس ہوتا ہے کہ کان اللہ کی کتنی بڑی نعمت تھی. جب اللہ ناک کے ذریعے سے آزماتا ہے پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ سونگنے کی صلاحیت یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت تھی. چکھنے کی صلاحیت جب اللہ چھین لیتا ہے بیماری کے ذریعے سے پھر بندے کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے چکھنے کی جو صلاحیت اور طاقت دی ہے یہ کتنی بڑی نعمت تھی جس کا مجھے احساس نہیں تھا. اللہ رب العالمین نے اس
اللہ رب العالمین نے اس جسم میں اتنی زیادہ نعمتیں رکھی ہے کہ جو ایک نعمت کو بیماری کے ذریعے سے اللہ چھین لیتا ہے، پھر بندے کو احساس ہوتا ہے کہ وہ نعمت کتنی بڑی نعمت تھی جو اللہ رب العالمین نے مجھے فری میں عطا فرمائی تھی۔ آج اس نعمت کے لیے ڈاکٹروں کے چکر پہ چکر لگا رہا ہے، پیسے، وقت، ہر چیز اس کے تباہ و برباد ہو رہے ہیں، پھر بندے کو احساس ہو جاتا ہے کہ اس نعمت کی مجھے قدر کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے بندے مومن کے پاس جب بیماری آتی ہے پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ کسی کے پاس بیماری تھی، میں اس بیماری کو مذاق سمجھ رہا تھا، کسی کے سر میں ہمیشہ درد رہتا ہے، کسی کے ہاتھ میں درد رہتا ہے، کسی کے پیر میں درد رہتا ہے، کسی کے پیٹ میں درد رہتا ہے۔ غرض یہ کہ جس کے پاس بیماری ہے وہ اسی کو احساس ہوتا ہے، لیکن جس کے پاس بیماری نہیں ہے، چاہے گھر میں ہو یا باہر ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ بڑا مذاق کرنے والا ہے، یہ بہانے تلاش کر رہا ہے، لیکن وہی بیماری جب بندے کے پاس آتی ہے پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ بیماری کیا ہوتی ہے، بیماری کے بعد کس کس طرح کی چیزیں جھیلنی پڑ جاتی ہے، پھر اسے احساس ہوتا ہے، پھر وہ بیمار لوگوں سے ہمدردی کا اظہار کرتا ہے۔ بیماری کے آنے کے بعد اس کا احساس جاگ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی چند حکمتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے تاکہ ہم اور آپ بیماری کی حقیقت کو سمجھیں، بیماری کی حکمت کو سمجھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیماری سے مطلقاً پناہ نہیں مانگتے تھے، کبھی آپ یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ مجھے بیماری سے بچا لے، بلکہ آپ ہمیشہ بری بیماریوں سے بچنے کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، اے اللہ جنون سے بچا لے، جذام سے بچا لے، اے اللہ بری بیماریوں سے میری حفاظت فرما لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بری بیماریوں سے حفاظت کی دعائیں کیا کرتے تھے، لیکن مطلقاً کسی بیماری کے بارے میں آپ بچنے کی دعائیں نہیں کیا کرتے تھے۔ بیماریوں کے اتنے فائدے، بیماریوں کی اتنی حکمتوں کو دیکھ کر کوئی مسلمان یہ نہ سمجھے کہ ہم اللہ سے دعا کرنے لگ جائے کہ اللہ تو مجھے بیمار کر دے، اے اللہ فلاں درد مجھے دے دے۔ یہ بھی شریعت کی تعلیم کے خلاف ہے کہ بیماری آنے کی دعا نہ کی جائے۔ نہ جانے بیماری آنے کے بعد انسان صبر کر پائے یا صبر نہ کر پائے اور بیماری آنے کے بعد جزا اور فضا کرتا رہے، پھر بیماری آنے کے بعد کہیں اللہ کا باغی نہ بن جائے۔ بیماری کے تعلق سے ہمارے سماج میں ایک غلطی یہ بھی پائی جاتی ہے، خود بیمار ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے یہ اللہ کی آزمائش ہے، دوسرے بیمار ہو جاتے ہیں تو یہ سمجھتا ہے یہ اللہ کا عذاب ہے، گویا اپنے تعلق سے اسے آزمائش لگتی ہے، دوسرے کے تعلق سے گناہوں کا ثمرہ لگتا ہے، جس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ اسے بیمار کر رہا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں انسان نہ کیا کرے، بلکہ ہمیشہ اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے کسی بھی بیماری کو برا بھلا کہنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ بیماری کی کئی حکمتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے بخار کے تعلق سے فرمایا کہ لا تسب الحمى، بخار کو کبھی برا بھلا نہ کہو، یہ اللہ رب العالمین بخار کے ذریعے سے تمہارے درجات کو بلند کرتا ہے، گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے۔ بیماری کے آنے کے بعد تین چار چیزیں ایک انسان کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ پہلی چیز، جب بھی بیمار ہو اللہ کی تقدیر پر یقین رکھے، اللہ کے فیصلے پر یقین رکھے کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا، ہو کر رہنے والا ہے۔ اللہ نے میری زندگی میں آنے سے پہلے ہی، دنیا میں آنے سے پہلے ہی میری تقدیر میں اللہ رب العالمین نے یہ لکھ دیا تھا۔ بیماری آنے کے بعد ہمیشہ ایک بندے مومن کے لیے لازم اور ضروری ہے حسن ظن رکھے اللہ کی ذات کے ساتھ، کبھی اللہ کے تعلق سے برا نہ سوچے۔ آج ہمارے سماج میں برائی پائی جاتی ہے، اللہ کے تعلق سے ناسیبہ کلمات استعمال کرتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کی بیماری کو ہم اور آپ ہمیشہ یاد رکھیں۔ ایوب علیہ السلام اتنے بیمار، لاغر اور کمزور ہونے کے باوجود ہمیشہ اللہ کے حضور ادب کے ساتھ پیش آتے رہے، اللہ کے لیے ہمیشہ باادب ہو کر اپنے الفاظ کا استعمال کرتے رہے۔ اس لیے بیماری کتنی بڑی کیوں نہ ہو، شدید سے شدید تر کیوں نہ ہو، سخت سے سخت تر کیوں نہ ہو، کبھی بھی ایسے کلمات اپنی زبان سے نہ نکالے جو اللہ کی شان میں بے ادبی کرنے والے ہوں، اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے ہوں۔
بیماری آنے کے بعد ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کرے، اس لیے کہ صبر کے بعد ڈائریکٹ جنت ہے۔ ایک عورت نبی کے پاس آ کر کے یہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے میں گر جاتی ہوں، میرے شکل کھل جاتے ہیں، آپ اللہ سے دعا کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو صبر کرے وَلَكِ الْجَنَّةُ تو تیرے لیے جنت ہے۔ اس عورت نے کہا میں صبر کرتی ہوں تاکہ مجھے جنت مل جائے۔ تو انسان جو صبر کرتا ہے بیماری کے بعد تو اللہ رب العالمین اسے جنت کی شکل میں بہترین انعام دیتا ہے۔ بیماری کے آنے کے بعد کبھی جزا اور فضا نہ کرے، اللہ رب العالمین سے شکوہ اور شکایتیں نہ کرے۔ دنیا کے سامنے جزا اور فضا کرنا یہ اللہ کو بڑا سخت ناپسند ہے۔ بیماری کے آنے کے بعد جو جائز اسباب اللہ نے اس دنیا میں رکھے ہیں، رقیہ کرانا، دم کروانا، یہ اسی طریقے سے جائز علاج کے ذریعے سے اپنا علاج کروا سکتا ہے۔ یہ چند باتیں بیماری کے تعلق سے تھی جو میں نے آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں رکھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے ہم سب کو اللہ رب العالمین صحت و عافیت عطا فرما دے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعهم باحسان الى یوم الدین۔ صحت اور بیماری کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنے ذہن میں ہمیشہ بٹھا لیں کہ ایک بندہ مومن صحت اور تندرستی کی حالت میں جو بھی نیکی کے کام کرتا ہے، اللہ رب العالمین بیمار ہونے کے بعد جب بندہ وہ نفلی عبادت نہیں کر پاتا ہے تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان صحیح ہے، تندرست ہے، روزانہ ایک پارہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا، لیکن بیمار ہونے کے بعد اسے احساس نہ رہا، اب بیمار ہونے کے بعد اتنا کمزور اور لاغر ہو چکا ہے کہ اب وہ قرآن کی تلاوت زیادہ نہیں کر پا رہا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں وہ جتنے دن بیمار رہے گا ایک پارے کا ثواب روزانہ اللہ لکھتا رہے گا۔ جو بھی نیکیاں ہے، جو نفلی نیکیاں ہے، نفلی صدقات و خیرات ہے، نفلی روزے ہیں، نفلی نمازیں ہیں، زیادہ سے زیادہ صحت کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں نیکیاں کرتے رہے تاکہ بیماری کے آنے کے بعد اللہ رب العالمین ہمارے نامہ اعمال میں وہ نیکیوں کا سلسلہ جاری و ساری رکھے۔ بیماری کے تعلق سے ہمیشہ یاد رکھے انسان کتنا بھی بیمار کیوں نہ ہو جائے، نماز کسی بھی شکل میں معاف نہیں ہے۔ اکثر و بیشتر ہے جو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں لیکن آخری وقت میں جب ان کا آخری وقت رہتا ہے یا جب بیمار ہو جاتے ہیں تو نماز کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کسی بھی حالت میں نماز کو چھوڑنے کی رخصت اللہ رب العالمین نے نہیں دی ہے۔ آپ جس حالت میں ادا کر سکتے ہیں آپ اس حالت میں ادا کرتے رہیں، اللہ رب العالمین قبول کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما۔ ہمارے دوست، ہمارے احباب جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، ہم سب کی پریشانیوں کو اللہ رب العالمین دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے دین اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان میں خیر کے ساتھ ہو، آمین۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب